السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ضروری مسائلوں کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں، اور ان مسائلوں کا علم ہر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، ورنہ کب مسلمان سے کافر بن جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ سے کب کفر واقع ہو جائے گا آپ کو بھنک تک بھی نہیں لگے گی۔ نمبر 1، اللہ رب العزت زمان و مکان سے اوپر نیچے دائیں بائیں سے پاک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ اللہ رب العزت صرف آسمان پر رہتا ہے، عرش پر ہی رہتا ہے، تو یہ پھر کفر ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس لیے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نمبر 2، عام طور سے لوگ بات چیت کے دوران اللہ رب العزت کو اللہ میاں کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ مالک جیسا چاہے گا ویسا ہوگا۔ دیکھیں، اس طرح کا جملہ اللہ کے شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلامی جملہ نہیں، حالانکہ ایسا بولنے سے کفر واقع تو نہیں ہوتا، لیکن بچنا چاہیے۔ نمبر 3، اکثر لوگ اللہ رب العزت کو اوپر والا بولتے رہتے ہیں، یہ نہایت ہی غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت کو اوپر والا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کو اوپر والا اس نیت سے بولتا ہے کہ اللہ صرف اوپر ہی رہتا ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ ہاں، اگر یہ خیال اور اس عقیدے کے ساتھ بولتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے اس لیے اوپر والا بولتا ہے، تو کفر واقع نہیں ہوگا، لیکن ایسے جملے بولنے سے بچنا چاہیے جس سے کفر کا شک پیدا ہو۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کو بڑھو نہیں بولنا چاہیے، نہ بڈھا بولنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا بولتا ہے اللہ رب العزت کے شان میں، تو فوراً وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص بیمار نہ پڑتا ہو، یا کوئی مرگے بستر پر ہو، بیمار ہو اور اس کی موت نہ آ رہی ہو، روح نہ نکل رہی ہو، تو اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ اسے بھول گئے ہیں۔ دیکھیں، موت وقت مقررہ پر آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وقت سے پہلے موت کسی کو نہیں آ سکتی ہے۔ انسان کو تو بھول سکتا ہے، لیکن رب اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھول سکتا ہے، رب اپنے بندوں کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے۔ نمبر 6، ہنسی مذاق کے دوران اگر کوئی شخص کفریہ جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو فوراً کفر واقع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ ہنسی مذاق کے دوران بولے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے بلکہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، یا قرآن کی کسی آیت کو جھٹلائے، یا یہ کہے کہ قرآن اللہ کی مقدس بابرکت کتاب نہیں ہے، تو فوراً اس پر کفر واقع ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ بعد میں کہے کہ میرا یہ نظریہ، میرا یہ خیال، میرا یہ عقیدہ نہیں تھا، پھر بھی اس پہ کفر واقع ہو جائے گا۔ اس لیے ہنسی مذاق اور غصے کے دوران اپنی زبان کو بہت ہی سوچ اور سمجھ کر ہی چلایا کریں۔ نمبر 7، کسی نبی کے شان میں، کسی رسول کے شان میں، کسی پیغمبر کے شان میں ادنا برابر گستاخی کرنا، توہینی کرنا کفر ہے۔ نمبر 8، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کھلے عام ناشتہ کر رہا ہو، پانی پی رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو دن میں، اور لوگ اسے سمجھائیں کہ رمضان کے روزے کا احترام کرو، رمضان کے مہینے کا احترام کرو، روزے داروں کا احترام کرو، کھلے عام نہ کھاؤ، اور اگر وہ پلٹ کر یہ بولتا ہے کہ جب اللہ سے کوئی ڈر نہیں تو پھر انسانوں کا ڈر دل میں لے کر کیا فائدہ، ایسا بولنے سے فوراً کفر واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ، روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، جب اللہ نے منہ دیا کھانے کے لیے تو پھر ہم کھانا کیوں نہ کھائیں، بھوکے کیوں مریں، تو ایسا بولنے سے فوراً کفر ہو جائے گا۔ ایسے جملے استعمال کرنے سے جس سے رمضان کے روزے کی توہینی ہو، فوراً کفر واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی شخص سے یہ بولتا ہے کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر اس شخص نے پلٹ کر یہ کہہ دیا کہ تم جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے کیا ملنے والا، کوئی فائدہ نماز پڑھنے سے نہیں۔ یا اگر کوئی نمازی شخص یہ بولے کہ میں نے بہت نماز پڑھ لیا اب دل بھر گیا، یا اگر کوئی شخص یہ بولے کہ نماز جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا، جب سے میرے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آنے لگی، تب سے میں بیمار پڑنے لگا ہوں، تو ایسا بولنے سے فوراً کفر واقع ہو جائے گا۔ دیکھیں، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کے انکار کرنے سے کفر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ میں سے کسی ایک بات کا انکار کرتا ہو، یعنی کہ رمضان کے روزے کو مانتا ہو، نماز کو مانتا ہو، حج کو مانتا ہو، اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہو، تو فوراً اس سے کفر واقع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم اور ضروری مسائل تھے جن کا میں نے اس ویڈیو میں ذکر کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی کفریہ جملے بولنے سے بچ جائیں۔